ہے، واجب ہے، فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھے تو چلتا کیا، اچھا رکھے تو اتنی رکھے تو چلتا کیا، ایسی چل جائیں گی کیا، بہت سارے سوالات، مطلب کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اور چونکہ عموماً میں یہی کرتا ہوں کہ جب لوگ سوالات کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہوں من جملہ، اور کچھ نہ کچھ اس پہ ایک عنوان بنا کر جو سوالات کیے گئے ان کے مطابق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہت سارے سوالات داڑھی، اس کے واجب یا فرض ہونے یا سنت ہونے کے دلائل، اس کو کتنی رکھنا چاہیے، وہ کیا ایک مشت ہو یا پھر اس کو اوپر نیچے سے ہم جو کاٹ چھٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں، یا ایسی داڑھی جو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کی ہو، کیا یہ کفایت کر جائیں گی، مطلب 4-5 دن جو بال نہیں کٹ کرنے سے آ جاتے ہیں، یا پھر اگر میں پورے لاک صاف کر دوں خالی بیچ کا حصہ رکھوں تو چل جائے گا، یا پھر میں جو ہے گول بنا لوں اپنے چہرے کو، اور باقی بہت سارے سوالات داڑھی کے اوپر، اتنے سوالات، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ کشمکش میں، اور صحیح بات لوگوں تک شاید نہیں پہنچی، اس کی وجہ سے اتنے سارے سوالات اس سنت کے تعلق سے یا اس ایک ایسے عمل کے تعلق سے جو نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر ہے اس کا مقام، وہ بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بہت سارے لوگ داڑھی کو اس لیے بھی صاف کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تو مجبوری کی الگ چیز ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. مجبوری کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں، مسلم کنٹریز کی بات بہت سارے، چونکہ درس پورے دنیا میں جاتا ہے اس لیے ایک عالمی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے مسلم ممالک ہیں جن ممالک میں پولیس فورس، ایئر فورس، جو ہے نیوی اور ملٹری کے اندر داڑھی رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں بہت سارے. تو وہ مجبور ہے بیچارے، سمجھ رہے بات، اس لیے میں نے وہاں مجبوری کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی خشخشی رکھو اس لیے کہ آپ کو اجازت نہیں، وہ تو مجبور ہے. تو مجبوریاں بھی ہو سکتی، حالات بھی ہو سکتے کسی انسان کے، یا پھر ایک زندگی کا عرصہ وہ کسی چیز میں گزار چکا اور پھر اس کے بعد بہت سارے گورنمنٹ جی آرس آ گئے، اور ہر آدمی سے توقع نہیں ہے کہ سارے کے سارے 5-10 ہزار لوگ اپنی جاب چھوڑ دیں گے، ناممکن، سمجھ رہا. تو اس اعتبار سے مجبوریاں ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ہر بار میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر آدمی مجبوری کا جو ہے سہارا لے. مجبوریاں بھی لیکن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی، یا کچھ حالات انسان کے ایسے ہو سکتے، جیسے ایسے ممالک جس کے اندر مسلمانوں پر کافر مسلط ہے اور ان کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ داڑھی رکھے، یا وہ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو انہیں اتنی تکلیف پہنچاتے کہ آٹومیٹیکلی وہ سوچتے کاٹ دینا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہا. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں اور ایک چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ کو پار کرے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اس چیک پوسٹ پہ اگر داڑھی ہے تو آپ کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے ایک انسان جس کی بیوی حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، اب اس کو جانا ہے دواخانے ہر بار، گھر میں وہ پیدا نہیں کر سکتا، ویسے حالات نہیں، بتائیے، تو وہ بیچارہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مجبوریوں کو کس قسم کی آپ سمجھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مجبوری نہیں کہ میری بیوی پسند نہیں کرتی، یہ مجبوری نہیں کہ ہمارے ابا نہیں بولتی، مجبوریاں نہیں ہیں اندر کی، ٹھیک. تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اوور آل انشاءاللہ داڑھی، اس کی اہمیت اور اس کو رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد ایک صحیح بات کو جو لوگوں نے سوال کیا اس موضوع کو کچھ نہ کچھ اپنا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھوں، بنا اس کے کہ میرے سامنے لوگ داڑھی رکھے بیٹھے یا نہیں رکھے، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عنوان کا حق ادا کرے، ورنہ بہت سی اور مقرر سامنے والے کے چہروں کو دیکھ کر حق ادا نہیں کرتا رہے، اب یہ ناراض ہو جائیں گے، اگلے درس میں بھاگ جائیں گے. لیکن یہاں مقصد ہے صحیح بات کو سامنے رکھنے، ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آج کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں داڑھی کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں، کچھ وجوہات یا نہ رکھنے کے نقصانات اور نہیں رکھنے کے ریزنز جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، ان ریزنز پہ بھی کچھ نہ کچھ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ وجوہات کیا ہے اور کیسے ان کو جو ہے ازالہ کیا جائے، سالو، اس کا سلوشن نکالا جائے اور انسان آگے بڑھے. تو آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ داڑھی کے تعلق سے ہم سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ 3 کے اندر مشہور معروف آیت ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے بنایا، سب سے بہترین احسن تقویم، اس کو جو بنایا تو سب سے بہترین بنایا. تو گویا ہماری بناوٹ، انسان کی بناوٹ سب سے بہترین ہے. اور آپ اگر واقع میں کائنات کے اندر تھوڑی نظر ڈالیں تو مختلف قسم کے چرند پرند مچھلیاں اور جانور ہیں، اور بہت عجیب و غریب، کچھ ایسے کہ جن کا چہرہ دیکھنا آپ پسند بھی نہیں کریں گے، جن کے پورے چہرے پر بال ہوتے ہیں، کچھ ایسے کہ پورا چہرہ صاف ہے اور اتنا لال ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور بلکہ اس کے نام سے لوگوں کو چڑھاتے ہیں کہ تم اس کے ایسے دکھ رہے ہو، ہے نا. تو گویا جانور ہے، کچھ سیدھے دیکھتے ہیں، کچھ نیچے دیکھتے ہیں، کچھ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، بہرحال مختلف چیزیں، لیکن ان میں وہ کشش نہیں، وہ بات نہیں جو اللہ رب العزت نے انسان میں جو خصوصیت رکھی، جو اس میں کشش رکھی ہے. تو اللہ نے کیونکہ انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا ہے. اسی طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. دیکھنے دکھانے میں اگر چھوٹے بچے ہو تو کبھی کبھار تو ممکن بھی نہیں ہوتا اس کے اگر لباس صحیح نہ ہو تو ہم پہچان سکے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کامن لباس پہنا دیا گیا تو آپ پوچھتے بھائی بچہ ہے یا بچی، مطلب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے نا، پہچان بھی نہیں سکتے. اسی طرح وہ بڑھتے ہیں،
لڑکا اور لڑکی اسی طرح بڑھتے ہیں. زندگی کا ایک موقع آتا ہے جب لڑکیاں ایک الگ طریقے پہ اللہ رب العزت ان کو پرورش دیتا ہے, وہ الگ طریقے پہ جو جسمانی اعتبار سے بنتی جاتی ہے, اور لڑکے ایک عمر کے بعد ایک جسمانی تبدیلی کے ساتھ ایک مختلف شکل لیتے جاتے ہیں, جس میں سب سے بڑی تبدیلی وہ ہے کہ چہرے پر بالوں کا آنا, زیر ناف بالوں کا آنا, بغل میں بالوں کا آنا, اور چہرے پر بالوں کا آنا بالخصوص. اور شریعت ہمیں پوری گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ اگر جسم پر بال ہے تو ان میں سے کون سے بال تراشے اور چھاٹے اور کاٹے اور اکھاڑے جائیں گے, اور کون سے بال ہیں جن کو تراشنا, کاٹنا, چھاٹنا اور اکھاڑنا منع ہے. زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے, بغل کے بال اکھاڑنا ہے, مونچھی کے بال تراشنا ہے نا. تو تراشے, کاٹے, چھاٹے اور اکھاڑے وہ بھی بتاتی ہے. اسی طرح یہ بھی بتاتی ہے کون سے بال کو نہ چھیڑا جائے. جیسے سر کے بال کو کاٹنے کا حکم ہے لیکن ہمیشہ صاف کرنے کا حکم نہیں ہے, ہمیشہ ٹکلا رہنا درست نہیں. اسی طرح بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم ہے, لیکن اب بہرحال ہم کو علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کاٹتے ہیں, تو بہرحال کاٹتے رہی, چونکہ اب اکھاڑنے کی عمر چلے جاتی ہے. بچپن سے جب پہلی بار آتے ہیں اس کو اکھاڑا جائے کھینچ کر پلک, تو بہرحال وہ عادت ہو جاتی ہے اور انسان اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. لیکن جب عمر ہو جاتی ہے انسان اس کو شیو, بہرحال پھر بھی مقصد ہے صاف کرنا. ویسے بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا لفظ حدیث میں بہرحال تو وہ گائیڈ کرتے ہیں اسلام ان کو کیا کرنا ہے. زیر ناف کے بال کو یہ کہتا ہے کہ اسے صاف کیا جائے, کسی ریزر سے, کسی دھات سے صاف کیا جائے جس میں رگڑ پیدا ہو جسم کی سکن کے اوپر, چونکہ وہ بال خراب ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں غلاظت لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں گندگی کے. تو کا 40 ڈیز کے اندر صاف کیا جائے, بغل کے اکھاڑے جائے, زیر ناف کی جو ہے صاف کی جائے, اور سر کے بالوں پہ کوئی ڈیٹ تو طے نہیں کیا لیکن اس کو کاٹا, چھاٹا اور سوارا جائے, اور اس کی حد بھی بتائی, اپر لمٹ بتا دی کہ گردن کے نیچے کاندھے تک میکسیمم کسی مسئلہ نہ کاٹ سکے, اور ایک جیسے ہو, زلفے جس کو کہتے ہیں آپ سمجھو رکھتے تھے, یا بہرحال ایک جیسے نہ رکھ سکے تو پھر کافروں کی مشابہت میں نہ رکھیں. پوری گائیڈ لائنز بالوں کے بارے میں دے گئی. تو اب آئیے وہ بال جو ایک عمر کے بعد انسان کو آتے ہیں, اور یہ مرد اور عورت میں, لڑکا اور لڑکی میں فرق ہو جاتا ہے, جیسے کہ بھائی یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. جو بالکل ظاہری اوصاف جو باہر سے دکھ جاتا ہے وہ ہے چہرے پر بالوں کا آنا, جس کو داڑھی کہا جاتا ہے, اور یہ امتیازی فرق ہے. اور وہاں سے اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے, وہاں سے اس کی جسامت مختلف ہو جاتی ہے, ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے وہ لڑکا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے, اور اس کو داڑھی آ جاتی ہے, اس کا چہرہ بھر جاتا ہے, اور اس کی آواز میں ایک موٹا پن آ جاتا ہے, آواز اس کی بڑی ہو جاتی ہے, تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی دی گئی تبدیلیوں میں سے ہے, اور اللہ نے اسی کو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے انداز پہ, سب سے بہترین صورت پر, سب سے بہترین شکل پر جو ہے پیدا کی. اب جو ہے داڑھی جو ہے یہ فطرت کا عطیہ ہے, نیچر کا گفٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے, اور یہ مرد کو دیا جاتا ہے. یاد رکھیے, عورتوں کی جسمانی اعتبار سے ایک مختلف تبدیلیاں آتی ہیں جب وہ بالغ ہوتی ہے, اور مردوں کی مختلف ہوتی ہے. چونکہ عنوان داڑھی پہ, اس لیے میں عورتوں کی جو تبدیلیوں پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک. تو مختلف تبدیلیاں, اور مرد کی جو ظاہری سب سے واضح, سب سے کلیئر چینج اس کی داڑھی ہوتی ہے, جس سے گھر والے, محلے والے, آس پڑوس والے بھی کمنٹ شروع کر دیتے ہیں بچہ تو بڑا ہو گیا, آواز میں تبدیلی آ گئی ہے نا, اب بالغ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار کوئی کمنٹ یا جوک بنا دیتا ہے کہ اس کی اب نکاح کر دیا جانا چاہیے نا, ہوتا نہیں, ایک الگ بات ہے بہت عمر تک, لیکن کمنٹ تو بہرحال پاس ہونا چالو ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی داڑھی کر آ گئی تو اب اس کی شادی ہو جانا چاہیے, اور فلاں فلاں چیز ہوتی ہے. گویا ایک تبدیلی ہے, اور یہ فطرت کا عطیہ ہے, یہ نیچر کا گفٹ ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے جو ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے, یاد رکھیں. اسی طرح دوسری مخلوقات کو اللہ نے فطرت دی ہے, ہمیں بھی دی ہے, ان کو بھی دی ہے, لیکن ایک خصوصیت یاد رکھ لیجئے, دوسری مخلوقات میں جنوں کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ جنوں کے تعلق سے ہم یہ بات نہیں جانتے, اس لیے ہم ان پہ کمنٹس یا بات نہیں کریں گے, لیکن انسان اور دیگر تمام مخلوقات کو کمپیئر کروں گا. انسان کو اور دیگر تمام مخلوقات, جس کو سائنس آج کہتی ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے دوسری مخلوقات, جو ابھی معلوم ہوئی, جو چلی گئی وہ ایک الگ ہے, اور جو ابھی معلوم نہیں وہ الگ ہے. 3 کروڑ سے زیادہ مختلف مخلوقات ہے, ٹائپس ہے, ڈفرنٹ سپیشیز ہے جو دنیا میں رہتی ہے. ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو چھوڑ کر باقی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اپنی فطرت کو چینج کرے, ان کو کوئی رائٹ نہیں اپنی فطرت کو بدلنے کا. انسانی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو فطرت بدلنے کا رائٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر پیدا ہوتا ہے دین پر, اسلام پر, فطرت پر, چینج کر دیتا ہے, شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو فطرت میں تبدیلی لانے کی اجازت یا صلاحیت انسانوں کو چھوڑ کر کسی مخلوق میں نہیں ہے. آپ نے کیا کبھی کسی کو دیکھا کوئی ریچ ہے اور اس نے اپنے بال صاف کر دی, بہت بڑے ہو گئے تھے, آج ٹھیک نہیں دکھ رہے تھے, وہ جس فطرت میں پیدا ہوا ویسے ہی رہیں گا, اس کے بال بڑے رہیں گے, اس کو تبدیلی نہیں. کسی شیر کو آپ نے دیکھا کہ نہیں میں شیرنیوں سے مختلف ہو جا رہا ہوں, اس کو ایک جو ہے بال آ جاتے ہیں تو وہ کاٹ دے رہا, نہیں کر سکتا اپنی فطرت میں تبدیلی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری مخلوقات ہیں, فطرت میں تبدیلی کی اجازت یا چینج کرنے کی اللہ نے صلاحیت کسی کو نہیں, سوا انسان کو اختیار دیا. کیا کرتے ہو اپنے حلیے کے معاملے میں, یور چوائس, تمہاری چوائس ہے. شریعت نے زبردستی نہیں کی, چونکہ اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک
ہر چیز آزمائش، ہر چیز آزمائش، ٹیسٹ، ٹھیک۔ تو لہٰذا فطرت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت یا فطری چیزوں کو جو اللہ نے دے رکھی ہے، انہیں بہت ساری چیزیں جس میں ایک یہ ہے ظاہری اپیرنس بھی فطرت کا ایک پارٹ ہے، چینج کرنے کی صلاحیت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے سوائے انسان کو۔ یہ چیز ہے وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ کرے، اپنی فطرت کو تبدیل کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے فرماتی 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے، 10 things جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے۔ فطرت کا معنی ہے جس نیچر پر، جس فطرت پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا یا پیدا کیا، ان کے اندر جو صلاحیتیں، خصوصیتیں اور خصلتیں تھی، تو 10 چیزیں فطرت سے ہے۔ وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے، مونچھوں کا کاٹنا، پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھوں کا کاٹنا، چھاٹنا، پست کرنا، چھوٹے سے چھوٹا کر دینا، ٹھیک ہے، صاف کرنے کے لفظ نہیں، کاٹنے کے لفظ، ٹھیک۔ تو مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، پارٹ آف فطرہ، نیچر ہے جس نیچر پہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی طرح فرما مسواک کا کرنا، دانتوں کا صاف کرنا۔ اسی طرح فرما ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا۔ اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا، پارٹ آف نیچر ہے، جانور ناخن نہیں کاٹ سکتے اندر، انسان کو اختیار، ناخنوں کا کاٹنا، اور یہ فطرت ہے اس کی، یہ کرنے والا عمل ہے، کچھ کرنے والی چیزیں کچھ نہ کرنے والے۔ مونچھی کا کاٹنا کرنے والا عمل، داڑھی کو چھوڑ دینا کچھ نہیں کرنے والا عمل۔ اسی طرح مسواک کرنا، ٹھیک، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا، ناخن کا کترنا، انگلیوں کی پور اور اس کے اوپری حصوں کو دھونا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح جو بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح فرمایا پانی سے استنجا کرنا، پیشاب یا پیخانے کو پانی استعمال کرنا، پیپر اور وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ڈھیلے وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ٹیشو وغیرہ مجبوری کی حالت ہے۔ عام حالت میں فطرت کا پارٹ یہ ہے کہ پانی کا ڈالنا، اور واقعی میں پانی کا استعمال نہ کرے تو انسان کو لگتا نہیں کہ وہ پاک ہوا ہے نا۔ تو پانی کا استنجا اور باقی چیزوں میں استعمال کرنا۔ اور راوی حدیث نے جو ہے 10واں نکات یہ کہا کہ وہ بھول گئے کہ وہ 10th پوائنٹ کیا ہے، اور ایک روایت میں بہرحال اس میں آتا ہے ختناکہ کرنا، تو شاید وہ 10th پوائنٹ ہو جائے اس روایت میں۔ لیکن مسلم کی 9 نکات ہیں، 10 چیزیں کہا راوی نے، لیکن وہ ایک پوائنٹ بھول گیا، وہ 9 بیان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے ختناکہ کرنا۔ فور اسکن کو، جو شرمگاہ کے آگے ایک جلی ہوتی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ایکسیپشنل ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتی، لیکن جنرلی سب کو ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو نکالنا، ختنہ جس کو کہتے ہیں سرکمسیشن، ٹھیک۔ تو یہ 10 چیزیں جو پارٹ آف نیچر ہے، پارٹ آف فطرہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے، جو حدیث کے اندر ہے۔ اب اس فطرت پر انسان باقی بھی رہ سکتا ہے، ایسے انحراف بھی کر سکتا ہے، یہ انسان کو اختیار ہے، یا تو اس فطرت پہ ٹکا رہا ہے یا انحراف، انکار کر دے، بھائی نہیں جمتا، مونچھے میں بڑھاؤں گا، خود بڑھاؤں گا، داڑھی کو میں صاف کر دوں گا، بغل کے بال میں صاف نہیں کروں گا، زیر ناف کے بال میں کوئی ٹائم نہیں ملتا، کر سکتا، ناخن کتنا بھی بڑھا لے اور خود ٹوٹ کے وہ گر جا رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ناخن کاٹتے نہیں، بڑے ہوتے ٹوٹتے اور خود گر جاتے، یہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ فطرت پر رہے یا فطرت سے انحراف کرے۔ کچھ لوگ طہارت کو پانی لیتے، ہم نے دیکھا، کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے اور چلے، ہے نا، پانی لینا۔ تو فطرت پر یا تو باقی رہے یا تو اس کا انکار کر دیں۔ اب اس فطرت میں جو باتیں اکثر بتائی گئی، الحمدللہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو لیکن عمل کرتے ہیں، جیسا کہ 40 دن حد ہے زیر ناف کے بال، بغل کے بال نکالنے کی، ناخن نکالنے کی، میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوں گے لیکن سب کرتے ہیں، یہ معاملہ تو ہے۔ لیکن ایک چیز میں کوتاہی نظر آتی ہے اور وہ ہے داڑھی، مونچھوں کو بھی پست کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جو مونچھیں رکھ کے داڑھی صاف کرتے ہیں وہ تو بہت خطرناک کام کرے، اس لیے کہ سراسر ایک ایسا کام کر رہے جو دونوں اپوزٹ ہو جا رہا ہے نا، ایک مونچھیں صاف کرنا تو وہ رکھی جا رہی ہے، اور داڑھی رکھنا اس کو صاف کیا جا رہا، تو یہ ڈبل سن جس کو بولتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی ایک دائمی سنت جو حدیث میں آتا وہ یہ تھی کہ سارے انبیاءوں کی داڑھی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے سارے صحابی، ان کے حوارین، ان کے متبعین اور محدثین اور مفسرین، اور جس کے علاوہ میں کہوں گا فقہاء، تمام لوگ اور جتنے لوگ آج کے دور میں بھی دین سے جڑے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بغیر داڑھی کے ان کا تصور آج بھی نہیں۔ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیے داڑھی والے ہوتے ہیں جن کو بہت بڑا مانا جاتا ہے، جتنے بڑے بابا، سنت، جوگی، منی اور صوفی گزرے سب داڑھی والے، کوئی بھی بغیر اس کے پسند نہیں کیا کسی کو، چاہے وہ یہودیت میں ہو، عیسائیت میں ہو۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں ہر انسان نے جس نے دین کا دعویٰ کیا، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، داڑھی اس کی ایک شناخت اور علامت اور پہچان تھی، ہے، اور آج بھی فلسفی لوگ، فلاسفرز، تھنکرز بغیر داڑھی کے تصور نہیں کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو گویا یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ایک شعار اور پہچان ہے، بلکہ ہر دین کے اندر کچھ نہ کچھ یہ پہچان کی
علامت ہے سوائے کچھ ادیان کو چھوڑ کر، جہاں داڑھی کے ہر بال کو وہ صاف کر دیا، جیسے بدھ مذہب ہر بال نکال دیتے ہیں اکھاڑ اکھاڑ کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً ادیان میں داڑھی ایک علامت ہے اور پہچان ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحابہ تابعین اور ان کے متبعین جو آئے اور آج کے دور میں ان کی، اور تمام تقریباً اہل کتاب یا دیگر لوگوں میں بھی جو لوگ بڑے ہیں ان کی پہچان ہے کہ وہ داڑھیوں کو رکھتے ہیں۔ بہرحال تو گویا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، جو پہلے گزرے انبیاء ان کے طریقے پہ بھی ہمیں چلنا ہے، اور قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 90 میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی وہ پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے، ان کی ہدایت کی پیروی کرو، اور سارے انبیاء کو داڑھی تھی، گویا وہ ہدایت پر تھے، ان کے رب نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ داڑھی رکھو، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم داڑھیوں کو اپنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن میں داڑھی کا تذکرہ، بہت سے لوگ بولتے داڑھی چونکہ قرآن سے ثابت نہیں لہٰذا کوئی اس کا امپورٹنس نہیں ہے، تو قرآن کے اندر داڑھی کا یقیناً حکم تو نہیں ہے، ایک ہی واقعہ جس میں داڑھی کا تذکرہ آتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سینا سے آئے اور قوم کو بچھڑے کی عبادت میں پایا تو بہت غضب اور غصے میں آئے، اور اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑا، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچنے لگے، اور سر کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے، چونکہ غصہ آ گیا تھا، توریت کی تختی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اور آپ لپک پڑے قوم پر کہ میں تو گیا تھا پیغام لانے اللہ کا، اور ہارون کیا کر دیا تم نے، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا قوم کے لیے، کیا کر دیا، قوم شرک میں تھی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان سے دور نہ ہو، مطلب ہارون علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، حکم نہیں دیا کہ شرک کرو لیکن بری کر دیا، کیا کریں گے، کہا یہ تو مجھے مار دیتی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن سمجھ نہیں پائے کیا ہوا، صرف 40 دن تو میں گیا تھا، آ کر سیدھا داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کھینچنے لگے۔ تو ہارون علیہ السلام کا قول تھا، ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا ابن امہ، اور قرآن کی جو آیت کے الفاظ ہیں قال یا ابن امہ، اے میرے ماں کے لڑکے، لا تأخذوا باللحیتی، میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کو نہ پکڑ، چونکہ وہ سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ کیا کیا تم نے یہ ہارون، قوم کو چھوڑ کر گیا تھا۔ تو داڑھی کا ایک ہی تذکرہ ہے قرآن میں، اور وہ ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو پکڑ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے شمائل ترمذی کی روایت ہے، یہ تو رہا قرآن کا تذکرہ۔ اب احادیث میں ہم کچھ دیکھتے ہیں داڑھی کے تعلق سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جن کو اتباع، جن کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے آئیے، ان کے تعلق سے شمائل ترمذی، آپ کے خصائل، آپ کی فطرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور آپ کے اوصاف پہ جو بات کی جاتی ہے شمائل میں، اس میں شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اللحیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا، کثیر اللحیہ، کہ آپ کی جو داڑھی تھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا چیسٹ، سینہ مبارک جو ہے بھرا ہوا تھا، مطلب اتنی گھنی داڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا سینہ سمجھتے ہیں چیسٹ، یہ حصے کو بولتے ہیں، یہ چیسٹ داڑھی سے بھرا ہوا تھا، یاد رکھ۔ اب جب داڑھی کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا خواتین سوچ رہی ہوں گی یہ درس میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے نا، موسی بات، اس لیے کہ آپ کا تو بہت کام ہے، آپ ہی کو تو بچوں کو پرورش دینا ہے، کہ ان کو یہ فطرت پر رکھنا ہے اپنے بچوں کو واقعی، کہ میرے بیٹے جب بڑے ہوں گے داڑھی رکھوں گے، اور آپ ہی کو تو اپنے شوہر کو واپس لانا ہے ٹریک کے اوپر، اس لیے کہ آپ کے بولنے پہ تو بیچارہ کاٹ رہا ہے نا، تو آپ کا تو سب سے بڑا رول ہے، اس لیے آپ تو بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں کہ آپ کی کثیر اللحیہ، بہت گھنی داڑھی تھی، اور اتنی گھنی تھی کہ تملن صدرہ، پورے سینے کو گھیری ہوئی تھی، اتنی کثیر داڑھی گھنی کہ سینہ آپ کا گھیرا ہوا تھا۔ اس طرح صحابہ فرماتے جب آپ سب نماز پڑھاتے تو آپ کچھ قیرت کرتے سری نماز میں، جہر میں تو سنے آتا، وہ ہم کیسے پتا کرتے آپ کیا قیرت کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی داڑھی کے موشنز کو دیکھتے پیچھے سے، اتنی گھڑی دانی تھی کہ پیچھے سے جب امام قیرت کر رہا ہے تو اس کی یہ ہلتی تھی آپ سب کی داڑھی، تو پیچھے صحابہ دیکھ لیتے کہ آپ قیرت کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی، اور کبھی کبھار اندازے بھی لگاتے کہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ سب، یہ کیا پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہا؟ تو گھنی اتنی داڑھی تھی کہ وہ ہلا کرتی تھی، اتنی گھڑی اور کثیر داڑھی تھی۔ بہرحال ایسی داڑیاں سب کو نہیں آتی ہے، داڑھی ایک فطری چیز ہے، بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ سب کی داڑھی بالخصوص ایسی تھی، بہت گھنی تھی، اتنی گھنی کہ سینہ آپ کا اس سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثیر الشعر وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، آپ سن کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے بول کر آتا ہے، مطلب بہت بڑی تھی، سینے تک آتی تھی اور بہت کثیر تھی۔ اسی طرح نیل الاوتار کی روایت ہے، اس میں روایت کے الفاظ اس طرح سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت بڑی تھی، عظیم اللہ، بہت بڑی، عظیم کہتے ہیں بہت بڑے، بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی، بہت گھنی آپ کی داڑھی تھی، بہت کثیر اس کے بال تھے، آپ کے سینے تک آتی، آپ کچھ بولتے یا پڑھتے تو وہ ہلاک کرتی، چونکہ بہت بڑی داڑھی ہے کہ چھوٹی داڑھی تو میرے تھوڑی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہی، لیکن جب بڑی ہو جاتی تو منہ الگ چلتا ہے اور داڑھی الگ چلتی، بڑی ہو جاتی ہے نا، تو بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی۔ اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے، اور آپ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں زخم الراسی وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی بڑا تھا اور داڑھی بھی بڑی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی، ٹھیک، تو دیکھیے اس میں بھی داڑھی کے لفظ آ رہے ہیں، ٹھیک، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ایک بار تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیفیت میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی۔ اب وہ چیز تو ایک الگ ہی پارٹ ہے، وہ کتنی ہو، کیسی ہو، فلاں ہے، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل مانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی کی، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے، تو بھائی میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس اس کی داڑھی بڑی تھی، اب وہ بڑی تھی تو مجھے بھی بڑی کرنا ہے، یہی کافی ہے۔ شرعی حکم ابھی آئیں گا انشاءاللہ، اس کا حکم بھی میں اب لگاؤں گا، لیکن بس اتنا میرے لیے کافی دلیل ہے کہ بس آپ کی تھی تو میں بھی داڑھی رکھوں، اتنا کافی ہو جاتا ہے، اور صحابہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو کلچر ہے عربوں کا داڑھی رکھنا، اس لیے آسم رکھتے تھے ہم نہیں رکھیں گے، نہیں آسم اس لیے کہ عربوں میں پیدا ہوئے تھے، عربوں کا طریقہ تھا داڑھی رکھنا، رکھی نہیں، انہوں نے دیکھا اپنے نبی کو جس سے محبت کرتے داڑھی والے اور بہت گھنی ہے، سارے کا سارا داڑھی رکھ لی اور بہت گھنی داڑیاں تھیں، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح صحابہ اور اہل ایمان جو ہے داڑھیوں سے ہی پہچانے جاتے تھے، صحابہ اور اہل ایمان، بلکہ اسپین کے تعلق سے ایک واقعہ تھا، جب اسپین میں پہلی بار مسلمان پہنچے اور وہاں کے سرزمین پر اترے تو وہاں کے بچے مسلمانوں کو دیکھ کے رونے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب تک داڑھی والا انسان نہیں دیکھا تھا، اہل کتاب اپنے داڑھیوں کو صاف کر دیتے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہی تھا تو ان کو لگا عجیب لوگ آ گئے، داڑھی والے انسان نہیں دیکھے تھے نا، عجیب لوگ آ گئے، ٹھیک، تو وہ ڈرنے لگے، تو گویا اہل کتاب داڑھی نکالتے تھے، اسپین کے لوگ، اسی طرح یورپ کے لوگ داڑھی نکالتے تھے، لیکن صحابہ داڑھی رکھتے تھے، تابعین داڑھی رکھتے تھے، محدثین مفسرین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بغیر داڑھی والا کوئی مفکر بھی ہوگا اسلام کے بارے میں کوئی سوچنے والا جس کو داڑھی نہ ہو، ہے نا، تو گویا یہ شعار ہے، پہچان ہے، ہر دور میں انبیاء کی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اصحاب رسول کی تھی، تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، اور اس کے بعد کی نسل میں جتنے لوگ نیکوکار گزرے سب کا شعار اور پہچان اور علامت، اور جس علامت سے وہ ڈیٹیکٹ اور پہچانے جاتے تھے وہ ان کی داڑھی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو رکھنے کا اور بڑھانے کا حکم دیا، داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے، داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی کا رکھنا واجب اور فرض ہے۔ کیوں؟ آئیے میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجئے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی ہے، تقریباً 20 سے 22 روایت ہے، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو، اللہ سے دعا کرتے نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے، معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی دو، آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا ہوں، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو، کٹنگ سیٹنگ چھٹنگ صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ سے فرمایا اور کہا احف الشوارب
وَأْفُ اللِّحَا، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ. اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی سے مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا. کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو. کلیئر احکامات ہے. اور قرآن کی آیت کا وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ. تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے. یہ واجب اور فرض میں آتا ہے. نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ. خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحى وخالف المجوس. آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے کے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے. تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو. اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو. واوف اللحى، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو. اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے. تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو. اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے. داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن. داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، یہ سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک. تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں. ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے لوگ معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے، لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہیں، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی، بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسا صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں، ٹھیک، بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے
تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کی نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر، نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے۔ لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسترے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں؟ آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات۔ پہلا، قانون فطرت سے انحراف، نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے۔ قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا، قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے اس فطرت کے ساتھ۔ تو قانون فطرت سے انحراف، اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو کاٹنا چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے۔ جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے۔ نہیں، داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے ہیں، سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوششیں۔ تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے، کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی۔ میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے اپنے لیے، میں پسند کی نہیں بال ہونا، خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے۔ تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا۔ تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا اس کو، وہ بھی آ جاتی ہے۔ سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا، اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹنے۔ میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے تھے۔ بعد میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا۔ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر، جب تک یہ لوگ نہیں آئے۔ ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی، آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے جو رہتا تھا؟ ہر کوئی تھوکتا تھا۔ آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی، سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا، میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف۔ دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ۔ آئیے واقعہ سنیے، تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا، اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا، مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول۔ روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا۔ تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر۔ وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگ؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے۔ تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو۔ دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر، پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا۔ اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے، ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے، کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ۔ تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو۔
رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے، اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے کی، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے، اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ ہے لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے، بس اتنا بس اس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو ایک دے دو، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی ہے. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ، دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو، کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو ہے اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو، زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. تو شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو، اے اللہ سن لے، لازمن یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا یہ وعدہ کیا؟ لازمن کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑے گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے حرام ہے نا، یہ عورتیں کری، مرد داڑھی نکال. چہرہ بگاڑنے میں نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو لازمن چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو.
تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے، اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل. اور ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کرو اہل کتاب کی، داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کرو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل ہے. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی؟ مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چلتے ہیں. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے. تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے. بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا؟ پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیج اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. جو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح
عربوں میں ایک طریقہ تھا، جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسئلہ کرتے. مسئلہ مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے وہ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسئلہ. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسئلہ کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسئلہ کیا ہندا نے، بلکہ مسئلہ سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ کہتے ہیں چہرے کو مسخ کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسئلہ کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسئلہ کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک. تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی گئی اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا ہے انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ، ہے نا. گلا دبا دیا مطلب تو، اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا، وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نا. کتنا رسک ہے. آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے. تو ایک تو مال ضائع، وقت ضائع، اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا، جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چچا میری عمر تو 16 سال چچا کیوں بول رہے، کیوں؟ تو اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے نا. 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی، رکھ لی. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو، صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کی، چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی، گال اتنی تر و تازہ ہے، اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں ہیں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی ہیں. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا، جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے، عمر کیا ہے، عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں، پھر وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں، پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے، آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا، یہ چمک ہے اس کی، یہ پہچان ہے اس کی، کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں لال مہندی لگانے کا ایک چیز، لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی، لیکن وہ جھڑ گئے اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں، کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی شادی ہوگی؟ بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ 25 سال کے ہو گئے، آج بھی پوچھ رہے تھے. اندازہ نہیں، گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا آدمی. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں ہے، تو جلدی بڑھاپا آنے کا، جلد ڈیلی ہونے کا، اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بڑے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر، یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے، بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا، قومی پہچان ہے، علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے
اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا تو اب بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے، اس کی عادت ہے، اس کا اتوار ہے، اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور رعب کا باعث ہے. کسی عالم، کسی فقہا، کسی مفتی، کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی ہو آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کو. عزت داڑھی نہیں اور عزت کی بات کر. ایک بہت بڑے عالم ہے، ایک بہت بڑے مفتی ہے، لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے میری داڑھی ایک ریاکشن سے جا چکی ہے، برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا وہ اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے داڑھی سے نہیں ہونی. تو وہ کسی علامہ کا علم، مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے. اور یہ روب کا باعث، عزت کا باعث. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی، اپیل کرتی. 3-4 لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا چل رہا 2 لوگوں میں. تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو، داڑھی والے تم بولو کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں. کس کو بنائیں گے؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں 9th میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے، ان کو داڑھی آ گئی تھی، آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں، اور وہاں غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گے تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلے گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا، وہ پبلک جمع ہو گئی اور خوب رش ہو گیا اور ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے، ان کے خاندان والے آ گئے، کافی بڑے بڑے مرد آ گئے، لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے رہتے تھے وہاں، ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا، غصہ تو آ گیا ہم کو، اب کرنا کیا. تو فوراً وہ داڑھی والے کو، حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ، وہ داڑھی والے کو تم بولو، بولے کیا کرنا، بولے مولانا. انہوں نے ایسا کیا اور وہ بیچارہ 9th کا اسٹوڈنٹ، وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو مولانا، اس کو جلدی بڑے بن جاؤ، مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا، بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا، بولے ادھر آؤ مارو، بولے اس کو. سب انہوں نے خود سب بچوں نے مارا، معافی مانگو، بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی، کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوگا، اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. وہ فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو. 9 سال مطلب 9ویں کا بچہ ہے، ہارڈلی کیا جو 14 ایئرز، لیکن بڑا مانا اس. کیوں؟ داڑھی والا نیچرل ہے، لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کو غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو، مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا چاہیے. داڑھی والے ہوتے ہیں دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے، وقار دیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا لیکن داڑھی ہے تو اس کی داڑھی کا ہی رواب رہتا، اس کا نہیں بھی رہتا. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر، تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم، تیری داڑھی کو ایسے رکے ہوئے. اس کا روب ہے، اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس، روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی. گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج، ماحول، معاشرہ اور وہ خود اپنے آپ کو کوستا، میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا، میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا، اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا جو بھی اپنی زندگی میں داڑھی، تاکہ بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے، تو رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا، داڑھی میں فلمیں، داڑھی میں سب کچھ، داڑھی میں چھیڑ چھاڑ، سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے، تو داڑھی نے وجہ بن گئی، آڑ بن گئی کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں، نہیں اب نہیں کرنا چاہتے، تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا، لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی والے، نہیں یہ نہیں کر سکتے. کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا، حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں، لیکن آپ نہیں ماریں گے. لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا، دے دو. دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دو اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا، نہیں یار، لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی، مسلمان نہیں گالی، سمجھ رہا. تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا باعث. اسی طرح جو ہے ان کا حکم، ٹھیک. اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان داڑھی. کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تو آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا. ارے مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا کہے گا مفتی. ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے. علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو وہ علم کی پہچان اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے ایسے آدمی کو داڑھی. میں نے بتایا نا واقعہ، تھا جھگڑا ہو گیا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہوگا داڑھی والا. ارے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے، ایک ہی قوم کے لوگ. ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ استان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا. ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے. اب ٹرین میں بیٹھ گئے. ایک ہی قوم کے 2 لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے. ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا. وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں.
ایک عبادت گاہ کو جا کر ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد بھی آ گئے، اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے، اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے۔ اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گیا، تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا ہے؟ تو بھیا بول کے بھیا ہی سمجھ میں آیا، اس کے بعد کچھ تو اچھا میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ، میں نے دیکھا اچھی بات نہیں، اب میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی آتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا، وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا۔ داڑھی والا بغیر زبان جانے کے اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی، اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں آؤٹ اسپیس، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا، اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تو ہم چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے، تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کرنا، غلط، اتنا ہی، اسے بھی اشاروں میں، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے، میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے، پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے، اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور غلط ہوا، اور شمع معافی مانگ لو ان سے، ایسا انہیں معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال، لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوگی تو یہ مالدار لوگ تھے، یہ غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے، ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے، ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گا، تو فریق ثالث نے ڈسپیوٹ ختم کر دیا، داڑھی والی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، تو یہ امامت لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کو داڑھی آپ کی، ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے، وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی اچھی اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے۔ سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریزیڈنٹ بنے گا؟ انو پریزیڈنٹ بنے گے کیا؟ اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی، لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا، تو لیڈرشپ ملتی ہے، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے، لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑ، داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے، لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہونا چاہیے، بہرحال تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے، تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے۔ دوسرا، یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں اسی کے اندر ہے، ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی سنت جب تک کرتے ثواب ملتا ہے، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا ہے، داڑھی کا کیسا ہے؟ سو رہے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا، آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے، کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی، بہرحال۔ اسی طرح دوسرا جو ہے داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ نے رکھا، لہٰذا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں، بہت سارے لوگ عربوں کا طریقہ تھا تو آپ نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا۔ یاد رکھیے آپ کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف الدین، مشرکین کی مخالفت کرو، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو، نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے، تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ نے رکھا؟ عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا۔ عربوں کے دور جاہلت کے کئی طریقے ہیں جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے، کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، جو صحیح ہے تو لینا ہی پڑے گا۔ تو عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے۔ تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سے میں رکھ لیا، بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کر، ٹھیک۔ تو یہ آپ کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے، حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں نہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے، کوئی لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو بتا دیا، آپ کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی، اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو،
تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں اس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ایک غلط فہمی اس کے سے لوگ داڑھی رکھتے ہوئے، یہ دور حاضر کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے ہیں. دیکھ تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے جن کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے اتنے علم والے تھے، انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک، جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج تو نیا ہے، ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں. ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا، پہلے جرائم پیشہ تھے گناہ گار لوگ جو جرائم کرتے، اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا، لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا؟ بہت مشکل ہو جاتی، ٹیررسٹ ہو جاتی. پولیس کی نظر، ATS کی نظر، ملٹری کی نظر، نیوی کی نظر، ایئر فورس کی نظر اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہے، 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ، تو کس کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں، کوئی نظر نہیں ہے آپ پر کسی. بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں بولے وہ گناہ گار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے، اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں، لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے داڑھی رکھتے ہو. ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں. موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے ہیں، جوتا بھی پہنتے ہیں. ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے. پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے کبھی، کرتا اور پاجامہ بھی پہنتے کبھی. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو کرتے نہیں، تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ. کیا یہ سب بہانے ہیں؟ صرف اس کو چھوڑیے تو کوئی نظر وظر نہیں تھی، کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے، اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں، اور اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بہت اچھا کمنٹ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹ اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے؟ پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. کب کتنے دن لگیں گے زندگی کی؟ موت تک بستر میں پڑے وہاں بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی، یہ تو اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا کب تک تیرا انتظار مطلب تو کر رہا تھا کہ کب وہ اسلام میں جو داڑھی تو رکھیں گا؟ داڑھی میں اسلام نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کب وہ داڑھی آئیں گی؟ تو آ ہی نہیں رہا وہ وقت. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فرق آتا ہے بھائی، بہت فرق آتا ہے، میں نے تفصیلات رکھ چکا ہوں. اسی طرح جو ہے داڑھی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری بیوی کو اچھا نہیں لگتا داڑھی رکھ لیے تو. ایک اور چیز، رشتے نہیں آئیں گے، چونکہ ریلیٹڈ اس لیے ایک ساتھ رشتے نہیں آئیں گے. اور داڑھی رکھ لیے تو کیا ہوتا؟ کوئی لڑکی نہیں دیتا، رشتے بھی نہیں آتے، لڑکی ہم جا رہے جاؤ داڑھی والے نہیں، جاؤ داڑھی والے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا بہانہ. ہماری بیوی نہیں بول رہی. ارے باپ، اب بیوی سے پوچھ کے بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ تو مشکل میں آ جائیں گے آدمی، ہے نا. ہمارے بیگم صاحبہ بولتے کہ اگر تم داڑھی رکھے تو دیکھو اندازہ لگے. داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ بیگم صاحبہ نہیں بول. تو بیگم تو بہت ساری چیزیں بولتی ہوں گی، آپ کو 2-4 تولے کا ہر سال کچھ بناؤ بولتی ہوں گی، بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے. ہر مہینے ایک ساڑی یا جوڑا لاؤ بولتی ہوں گی، لاتے ہیں آپ اس کے. وہ بہت ساری خواہشات کرتی ہوں گی، دن میں 15 دن آپ کے گھر میں، 15 دن اپنے مائکے رہنا چاہتی ہوں، بھیجتے ہیں آپ اس کو. دیگر خواہشات تو کوئی بری نہیں ہو رہی اس کی. یہ خواہش بڑی جلدی نہیں ہے، بیگم صاحب داڑھی میں رکھ لیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر کوئی عورت واقعی میں ایسا کر رہی ہے، بہت بدترین عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایک شعار، ایک علامت اور ایک واجب کام سے روک رہی ہے. وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی، وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا، لڑکی نہیں دیتے. اچھا ہے نا، ایسی لڑکیاں نہیں دے رہے آپ. کچھ داڑھی کا مسئلہ ہے، شادی کے بعد کبھی سدھر اگر داڑھی رکھنا چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی. کیا بولتی بھی لڑکی؟ پہلے تو چکنے آئے تھے، تب چکنے رہنا زندگی میں. اور اللہ رحم کرے، میں نے ایسی طلاقیں ہوتی دیکھی کہ لڑکوں نے بعد میں داڑھی رکھی، طلاق. 2 طلاقیں ایسی جانتا ہوں اپنی زندگی میں، جو صرف داڑھی کی وجہ سے. یا پہلے تم ایسے تھے، اب داڑھی کیوں رکھے؟ صحیح بات ہے نا ان کی بھی. تم پہلے ایسے تھے، تم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا تو ہم کو لگا تم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سب چونکہ ان کے لیے وہی شیونگ کرنا ہے، ان کے لیے خوبصورتی، علامت، وقار، سماج میں پہچان. داڑھی بولے تو دقیانوس، پرانا، جرائم پیشہ، ٹیررسٹ، برا انسان، ملا.
پریشان تھے، انہوں نے طلاق لے لی. میں تو کہتا ہوں اچھا ہی آپ کو لڑکی نہیں دے رہے، ایسے لوگ چاہیے بھی نہیں آپ کو لڑکی. اور اسی طرح جو ہے لڑکی نہیں دیتے اور جو ہے پسند نہیں کرتے، یہ سب بیکار کی بات ہے. آپ رکھیے، سب دینے کو آپ کو تیار ہے. تو داڑھی بیوی کو پسند نہیں تو اس کی اصلاح کیجیے، داڑھی رکھ لے تو شادی نہیں ہوتی. ایک اور بہانہ، شادی کی بات رکھیں گے بس شادی تک نہیں. میں کہتا ہوں شادی کے بعد جب تم رکھو گے تو شادی سے پہلے تم کو اسی چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے وہ لوگ، تو بعد میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. لہٰذا یہ بہانہ درست نہیں. ایک اور بہانہ، ابھی کیسا ابھی داڑھی نہیں آ رہی نا تم کو، نئے نئے بچوں کو لوگ کیسا شیطان کیسا بڑوں کو بہکاتا ہے کہ بچوں کو بہکاؤ، بیٹے ابھی داڑھی دیکھو یہاں آئی، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، پھر یہاں آ گئی، یہاں آ گئی، کیا کرو ابھی شیو کرو. شیو کر کے پھر جب گھنی آئیں گی نا بیٹے جب رکھنا. بہت سے بڑے لوگ بھی ارے کیا ادھر لگائے بھائی یہاں، تم کیا کرو بیٹے ابھی غلط سلط ٹیڑھی میڑھی داڑھی آ رہی تو تم کیا کرو ابھی شیو کر لو، جب پوری آئیں گی تو رکھنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو پوری زندگی میں پوری نہیں آتی ہے نا، بہت سے لوگوں کو اس سے زیادہ ہی نہیں آتی، اور بہت سے لوگوں کو چند بالوں سے ہٹ کر کچھ آتا ہی نہیں. آپ اگر ملیشین انڈونیشین لوگوں کو دیکھیں گے 2 4 5 بال بس اتنی داڑھی. افریقن لوگوں کو داڑھی نہیں آتی 4 6 8 10 بال، یہ داڑھی ان کے لیے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ جب میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا تو اس کی زکات دوں گا. ابھی تھوڑے موڑے میں زکات دے کیا فائدہ؟ ارے آج جو اسلام وہ چاہتا ہے نا، تم کو اللہ نے یہ بولا کہ گھنی داڑھی آئی تو ہی رکھو، پوری داڑھی آنا ضروری ہے، داڑھیوں چھوڑ دو 2 بال بھی چھوڑ دیا، 1 بال بھی چھوڑ دیا، یہاں آگے یہاں نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا، ادھر آدھی آگے آدھی نہیں بھی آئے تو چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا، ختم. یہ ٹینشن ہم کو تھوڑی دیا گیا. تو بولے پوری آئیں گی نا تو جب رکھنا وہ کرتے. اسی طرح ایک بہانہ، سب ٹھیک ہے یار اتنی کمزوری ہے یار، ابھی ایمان قوی نہیں ہوگا. تو میں کہوں ایمان قوی کرنے کے لیے چاہیے یہ رکھ لیجیے قوی انشاءاللہ. سب سمجھ میں آ گیا یار ایمان قوی نہیں ہوگا، اسٹرانگ نہیں ہوگا میرا. تو ایمان اسٹرانگ کرنے کا ہے نا تو روز یہی شکر ہے، اس کو رکھ لیجیے انشاءاللہ قوی بھی ہو جائیں گے، باقی تمام چیزیں ہو جائیں گے. تو ایمان کی کمزوری لوگ بتاتے ہیں کچھ. اسی طرح جو ہے ایک چیز جو رہتی جاب کے بعد، نوکری لگی کہ پھر داڑھی اگلے سے، اور پھر نوکری لگی بعد پھر کیا رہتا، شادی ہوئی کہ داڑھی، پھر اس کے بعد کرتا ابھی ذرا شادی اب بھی ہوئی نا، ایک بچہ ہوا کہ داڑھی، پھر ایک بچہ بھی ہو گیا، پھر ارے یار ابھی بہت سارے مسائل ابھی، اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. ٹھیک، تو وہ سب ویٹ مت کیجیے، اس کے لیے داڑھیوں کو رکھ لیجیے. تو یہ تمام چیزیں جاب کے بعد، شادی کے بعد، اس کے بعد فلاں کے بعد، نوکری کے بعد سب فل. اب ایک طے ہے، شارٹ ہے. آئیے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو آدھی خوبصورتی، واللہ عالم اس کی روایت ہے کہ حدیث ہے. لیکن آپ خوبصورت کی بات ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی، خوبصورتی میں سے دنیا میں بھیج کتنی نہیں ہوتا، بہت خوبصورت. آپ سب نے جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھا یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ، جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر ڈالی کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے. لوگوں نے کیا کہا، ارے غلام، یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا، ارے غلام پہ نظر ڈالی، اتنی بڑی عورت تو وزیر کی، بادشاہ کی بیوی، رانی، اور غلام پہ نظر ڈالی. تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے کیا کیا، پھر آؤ سب کون ہے میرے کو بول رہے جو غلام پہ نظر ڈالی، ذرا آؤ. سب آ گئے، سب کے ہاتھ میں سبزیاں دے دی کاٹنے کے لیے، چوریاں. قرآن کا ہی واقعہ ہے تو سر یوسف. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ، تو یوسف علیہ السلام گزر گئے. تو کیا ہوا، انہوں نے سبزیوں کو کاٹنا چھوڑ کر انگلیاں کاٹ لی. حاشا اللہ، کہا مطلب یہ تو ایک عجیب چیز ہے، اور کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو کوئی ملک کریم بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے، اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے، اتنا خوبصورت. کیا کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے. اور یوسف علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوں گے کیا؟ ہر نبی کو داڑھی تھی، یوسف علیہ السلام یقیناً ہوں گے. ماں عائشہ کے سامنے کچھ عورتیں اور کہا یوسف تو اتنے خوبصورت تھے، یوسف تو ایسے تھے، یوسف تو ویسے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کے جو عورتیں تھی وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی، انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی ان کی خوبصورتی کو تو اپنا کلیجہ نکال کے کاٹ لیتی. تو اس سے پتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان، حضرت عائشہ کی گواہی کوئی سب سے خوبصورت. تو میرا یہ سوال ہے، سب سے خوبصورت انسان جب بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے وہ بغیر داڑھی کے ہو سکتے ہیں کہ بتائیے مجھے. دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے ہو نہیں سکتا. تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے. انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت تھے. آپ بغیر داڑھی کے نہیں تھے. سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا ہی ہوتا ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ. وہ کہتے ہیں حسان ابن ثابت، یہ صحابی، اور کہتے ہیں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا
کسی آنکھ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ، کسی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا، حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا، کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دنیا میں جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس وقت نہ اس کے بعد، قیامت تک ایسا ہونے والا ہے۔ تو کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ سے زیادہ جمال کہتے ہیں مکمل طور سے انسان خوبصورت، صرف چہرہ نہیں ہر چیز خوبصورت، تو صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے۔ تو یہ شاعر کہہ رہے، اور ایک صحابی بھی ہے یہ کہ آپ سب سے خوبصورت ہے، تو میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کی خوبصورت نہیں ہو سکتا، تو جو خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے بند کر دیں۔ یہ شعار، علامت، پہچان، دلیل، اور یہ جو ہے اسلام سے جڑنے کی علامت ہے ہماری داڑھی، یاد رکھیے اس کا بڑا مقام ہے۔ اب داڑھی تو لوگ رکھتے ہیں، لیکن پھر کہہ رہا ہوں وداؤٹ اینی کمنٹس کسی کو، لیکن علم کی بات سمجھنے کے لیے، ہماری داڑیاں بڑی رنگا رنگ داڑیاں ہیں، اسٹائلش ایک سے، مطلب داڑھی تو رکھ رہے ہیں کچھ لوگ، چلیے جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ تو رکھنا ہے، جو رکھے ہوئے ان کو داڑیوں کو سنت کے مطابق رکھیں، من مانے نہیں، رنگا رنگ نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، وہ داڑھی جو سنت کے مطابق، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، یہی اس کا سنت، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں یاد رکھے۔ اب ہمارے پاس رنگا رنگ داڑیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے فرینچ کٹ، لاکس پورے صاف اور گول اسٹائلش بنی ہوئی، یہاں سے مونچھیں اس سے ملی ہوئی اور گول، اور باقی بس وہ ایک دم، یہ کیا ہے فرینچ، اس پہ اس کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ سنت نہیں ہے، یہ فرینچ لوگوں کا معاملہ ہے، من تشابہ بقوم فہو منہم۔ کچھ لوگ عجیب رکھے مونچھیں ہیں بیچ میں کٹ نہیں، بولے فرینچ ہو جائیں گے نا، مل جائیں گے، تو یہ کٹ اور پھر یہاں گول ایسا، حالانکہ لوگ آتے ہیں لیکن اس کو صاف کر رہے، کیوں؟ ہم فلاں کی اتباع میں ہے نا، وہ قوم ایسی داڑھی رکھتی، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ یہاں تھوڑا سا اور یہاں مونچھیں موٹی موٹی، ان کا طریقہ ہے، یہ بھی سنت نہیں، اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہیں۔ ہاں وہ اگر نیکوکار ہے تو ٹھیک، ورنہ من تشابہ بقوم فہو منہم۔ دوسرا طریقہ جو ہے داڑیوں کا وہ ہے کہ خشخشی داڑھی، 1 day 2 day 3 day کی جیسے رہتی ہے، 0 مشین 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، مطلب جیسا 5 6 7 دن کی داڑھی رکھی اور اس کو ڈیلی صاف کیا جا رہا ہے، یہ بھی سنت نہیں۔ جب داڑھی رکھی لی ماشاءاللہ تب چھوڑ دو نا اس کو، نہیں 7 دن میں اتنی بڑی، 14 دن میں اتنی بڑی، 21 دن میں اتنی بڑی، 4 5 6 7 نہیں، میں تو یہاں تک آ جائیں پیروں تک، چھوڑ دیجئے، وہ آ کے ٹھٹر جاتی ہے، بڑھتی نہیں۔ 15 سال، یہ 15 سال کی ابھی بھی یہ باقی ہے، 15 ایئرس، لیکن وہ روز کے حساب سے اندازہ لگائے تو روز کے حساب سے 7 دن تو وہ تو لگیں گے، ارے 15 سال بڑے تو پیروں میں لیڈی لوگ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، اس کی نیچرل گروتھ ہے اور آ کے رک جاتی ہے، نیچرل آ کے رک جاتی ہے، بڑھتی ہی نہیں، یاد رکھ، چھوڑ دیجیے اس کو، خشخشی سنت نہیں۔ جب آپ نے رکھ ہی لیا تو ماشاءاللہ بڑھا دیجیے نا اس کو، کیا باقی ہے؟ تو خشخشی والا ہمارے پاس ایک فیشن ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے جو ہے کان سے لے کر ایک پتلا ڈیزائن چلتا ہے، کان سے پتلا، سر کے بدلے گلے کا ہیئر بینڈ، یہاں کے پتلا پتلی، ادھر سے پوری ختم، ادھر سے پوری ختم، اور ایسے یہاں سے یہاں مل گیا، ایسا لگتا ہے ایسا وہ سر پہ ہیلمٹ ہے اور اس کا بینڈ مارا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فیشن ہمارے پاس چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کی داڑھی بالوں کی لکیر جیسی بس رہتی ہے، مطلب داڑھی ہے کچھ نام کو، بالوں کی ایک لکیر بنا دی ادھر سے ادھر تک، یہ بھی سنت سے ثابت داڑھی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہیں اور وہ تراش خراش کی مغلیہ داڑھی تو بڑی ہے ماشاءاللہ، لیکن ادھر سے پورا صاف، ایگزیکٹ یہ پورا چھلا ہوا، پھر ادھر کا پورا صاف، ادھر سے پورا صاف، مغلیہ داڑھی ایسا بیچ میں آتی ہے، لمبی بھی رہتی ہے، مغل بادشاہوں کو دیکھیا، یہ پورے صاف، یہ صاف مغلیہ داڑھی، یہ بھی سنت نہیں، اس کا بھی اجر نہیں۔ داڑھی گالوں سے، یہ گال کی ہڈی سے آنے والے بال سے لے کر یہاں تک، اس کو بولتے داڑھی، اور یہ صاف کر رہے ہیں، کیا ثواب نہیں نا، پھر فائدہ نہیں نا، داڑھی ہو تو وہ پھر سنت والی تو یہ اجر ہے اس کا، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اب مغلیہ داڑھی ہے، اس کا ثواب مغلیہ والا ملے گا، سنت کا تو نہیں ہے اس کا، یہ کسی قوم کے طریقے، ویسے تو بہت سے بینڈز اور فیشن اور سیلیبریٹیز اور ہیرو بھی داڑیاں رکھتے ہیں، تو ان کے اس میں اس کا بھی اجر نہیں ہے نا۔ تو مغلیہ داڑھی ادھر اتنا ایگزیکٹ بالکل ایسا بنا، یہاں کے صاف کر کے یہاں گول دو بنے ہوئے، یہاں پورا کٹ کر بیچ میں جھالر جیسی داڑھی رہتی، نہیں بھائی یہ بھی سنت داڑھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مغلیہ داڑھی، یہ بھی ہمارے پاس بڑا فیشن چلتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تھوڑی پہ صرف چند بال یہاں یا پھر یہاں، ٹھیک، عامر خان والی داڑھی، کیا نام تمہارا؟ ارے بھائی داڑھی نہیں آتی ایک الگ بات ہے، آپ کو سب کچھ آ رہی ہے، آپ یہاں رکھے اور پورا چل رہے، اس کا بھی اجر نہیں، یاد رکھیے۔ اس طرح کچھ لوگ داڑھی تو ہے گیٹ باندھ دیتے، گرا باندھ دیتے اور بہت لمبی ہے، اس کو یوں کر کے اندر کچھ تو بھی، داڑھی کو چھوٹا کرنا اور خاص طور سے چھپانا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ چھوٹا کرنا خاص طور چھپانا درست، جیسا کچھ قومیں کرتی ہے نا، کچھ چیزیں لگا کے چھوٹا کر دیتی، گاٹے باندھ دیتی، یہ سنت نہیں، اس کو آپ کو گاٹ واٹ نہیں لگانا ہے، اس کو آپ کو ہم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو بس یہ چند باتیں تھی، میں نے کوشش کی
کہ داڑھی کے تعلق سے جو بہت سارے سوالات تھے، اشکالات تھے، تو یہ بات تو واضح ہے کہ داڑھی سنت نہیں، واجب اور فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر شخص ہم میں سے داڑھی رکھنے کی کوشش کرے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو اور اپنے ماتھے جتنے لوگ ہیں جو اطراف میں آتے ہیں ان تمام کو ترغیب دلائے کہ وہ لوگ بھی جو ہے گھر کی داڑھی رکھیں۔ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، چونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ داڑھی کاٹتے ہیں۔ جب یہ لوگ تعریف کریں گے اپنے بیٹے کی اور اپنے شوہر کی تو بچے داڑھی رکھیں گے، تو لہٰذا ہم داڑھی کو ایک پروان چڑھائے، اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ اور اسی چھوڑی ہوئی داڑھی کا یاد رکھیے اصل اجر ہے، یہ نہیں کہ آپ داڑھی تو رکھ رہے پھر کٹ چھٹ یہ وہ کر رہے ہیں۔ ڈریے مت، بہت نہیں بڑھتی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا نہیں بڑھیں گی داڑھی۔ بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے ہیرو جو انڈین فلم انڈسٹری میں جن کو داڑیاں مجبوراً رکھنا پڑی، اس لیے کہ داڑھی صاف کرنے سے ان کا انفیکشن ہو جاتا ہے بلڈ سے، تو ریزلٹس تو الٹے ہیں۔ ایسا بہت کم نظر آیا ہے کہ کھجلی کی وجہ سے، دیکھیے داڑھی میں کھجلی ہوتی ہے میں جانتا ہوں کئی بار، لیکن وہ نئی جب رکھتے ہیں اور جب بال چھوٹے آ کر مڑتے نا تب ہوتے، لیکن جب ایک بار وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں اور بال اسٹریٹ ہونا چالو ہو جاتے ہیں، جب اندر نہیں جاتے گال کی طرف، وہ کھجلی وغیرہ بنتی ہے۔ اور چھوٹی داڑھیوں میں زیادہ کھجلی ہوتی ہے بنسبت بڑی داڑھیوں کی۔ چھوٹی داڑھیوں میں ہی کھجلی ہوتی ہے، جب شروع میں سمجھو کسی نے داڑھی نہیں تھی رکھا تبھی کھجلی ہوں گی اس کو، جب تک کہ اس کے بال وہ کرلی ہوتے، شروعاتی بال ایسے گول آ کے اندر جاتے ہیں، پھر بڑے ہونا چالو ہوتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ نہیں ہوتے۔ لیکن جینوینلی کسی کو پرابلم ہو رہی تو اتنی تو اجازت دی جائیں گی جتنی اس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن یہ تو اجازت دی جائیں گی کہ ہمیشہ چھوٹی کرے، کیونکہ داڑھی تو رہیں گی نا، کتنی بھی چھوٹی کرو داڑھی تو ہے نا، تو کھجلی کا تو سلسلہ چالو ہے۔ چھوڑ دے، تھوڑے دن بعد خود بخود وہ عادت ہو جاتی ہے جسم کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز مسئلہ ہوتا ہے، سوائے میڈیکل ریزنز ہو تو پھر وہ آئے اور اس کے اعتبار سے اس کو اس کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ فیض بھائی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے، پہلے ہمارے اس میں پرمیشن تھی کہ بھائی ایس پی کی پرمیشن لے کے کورٹ سے ہم یا میٹ کورٹ سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، پر اس کو آگے ہے چل کے ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے ہائی کورٹ نے وہ ریزلٹ یہ کر دیا، اس کے وجہ سے کچھ ایک ناسک میں بچہ ہے اس کو وہاں کے سی پی نے ڈسمس بھی کر دیا، نہیں کاٹا، اس لیے کوئی بچوں نے جو تھے وہ لڑ رہے تھے انہوں نے جالنے کے ایک بچے نے اس کو کاٹ دیا، وہی ہے۔ اور ابھی جو بھی رکھے ہوئے ہیں وہ صرف نامنل جو پرمیشن، کیونکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیزن آنے کے بعد میں آپ لا کر چکے تو وہ بھی ڈیسیزن یہ ہوا ہے، تو ایسے اس میں اب ہم نے رکھ لیے یا نہیں رکھے تو اس کے اندر آئیں گے کیا مجبوری کی حالت میں، پر ہم کو تو ابھی گرامین سٹی میں ایسا کچھ بھی ابھی تک کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، یا ابھی 40-50 لوگ ماشاءاللہ انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، تو ہم اب رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ذرا تھوڑی بات۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں حکومت کے جس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اور کورٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا کہ وہاں وہ داڑھی رکھ کر جاب نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کے اندر جب یہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں غالباً دلی میں کسی نے یہ پہلی بار جو ہے کیس ڈالا تھا، سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا تھا، پولیس میں وہ شخص تھا، اس نے یہی کیس ڈالا تھا کہ داڑھی رکھنا ہے، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا، سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور ڈیسیجن یہ دیا کہ قرآن سے کہیں بھی داڑھی ثابت نہیں ہوتی، اور اسلام میں کہیں بھی داڑھی کا اتنا امپورٹنس نہیں کہ اس کے رکھنا کمپلسری جیسے سکھوں کے لیے۔ سکھ ملٹری میں رہنے دیجیے، ایئر فورس میں رہنے دیجیے، کہیں بھی رہنے دیجیے، وہ داڑھی رکھتے۔ ایون آئی جی رینکنگ کے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آئی جی رینکنگ کے ہیں پولیس میں، وہ سکھی ہے۔ کہیں میں جانتا ہوں کئی اسٹیٹس کے جو آئی جی رینکنگ کے لوگ ہیں، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اور سکھ ہے 18 سے 19 میں جانتا ہوں، سب داڑھی والے۔ تو سکھوں نے جب ان کا پرسنل لا بنایا، اس چیز کو ایز اے ریلیجس کمپلشن ڈالا کہ داڑھی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اوور ریلیجن، اس کے بغیر ہم ایک سکھ ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ لوگوں کے داڑھی، بلکہ زیادہ لوگوں کی داڑھی کاٹنے سے وہ لوگ جو داڑھی رکھنا چاہتے وہ بھی آج داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ تو مسلم پرسنل لا میں یہ چیز ڈالی ہی نہیں گئی ایز اے کلوز۔ حالانکہ حنفی مسلک کے اندر داڑھی کی بڑی اہمیت ہے، معلوم؟ حنفی مسلک کے فقہا تو اتنی سخت فتوے ان کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اس پر داڑھی پر، لیکن پتہ نہیں کیوں حالانکہ مسلم پرسنل لا یا محمدن لا جو گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی وہ حنفی لا ہے، اس کے بعد بھی داڑھی کا کوئی چیپٹر یا باب ڈالا ہی نہیں گیا۔ میرے کو لگتا ہے یہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو اڑائی دی۔ اگر وہ ڈالا جاتا تھا انشاءاللہ محمدن لا کے اندر اگر شامل ہوتا تو آج تو مسلمان نہیں رکھتے، الگ بات ہے، لیکن رکھنے والا تو آرام سے رکھ سکتا تھا چونکہ اس کے لا میں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا، کہا قرآن میں داڑھی کی کوئی امپورٹنس ہے نہیں، بلکہ قرآن میں داڑھی کا ریفرنس ہی نہیں، اور صحیح بات ہے، وہ ایک ریفرنس ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے آپ بات؟ اور اس نے یہ کہا، ڈیسیجن یہ دیا، حدیث کی جو ریفرنس وہ نوجوان لے گیا تھا، حدیث کا اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں، اس لیے کہ وہ وہی نہیں ہے، مسلمانوں کے مطابق کہا وہی نہیں، اس کا امپورٹنس نہیں ہے، اور سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ اس کا ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا۔ آپ کیا بولیں گے آپ؟ چونکہ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، سنت پر عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، اور جج نے ڈیسیجن دیا،
اور کہا حدیث کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے، لہٰذا وہ بہرحال جس بنیاد پہ دیا کیوں اس کے پاس امپورٹنس نہیں تھا، کیونکہ ہمارے میں سے بہت سے لوگ ہیں نا حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو تو حکایت ہی کافی زندگی جینے کے لیے، علماء کے اقوال اور واقعات، کیا حدیث. تو کورٹ کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا. بہرحال آپ نے کہا لوکل، تو یہ تو سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے، وہ ہے کہ اسی کو امپورٹنس نہیں مسلمان کے لیے، سکھ کے لیے انہوں نے وہ کر لیا. اب بہرحال ایسے محکمات میں اگر مسلمان کام کر رہا ہے تو وہ کیا کیا، تو میں پہلے تو یہ کہوں گا جان پہچان ریلیشن شپ سے جو ہوتا ہے وہ کروا لے، سیدھا راستہ ہے الٹا راستہ جو بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے. جیسے اپنے کام منوانے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے تاکہ کام ہو جائے، اس کے لیے بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے، بنتا ہے، حالات بنتے ہیں کہ بھائی میں تم کو وہاں ڈال دوں گا اگر تم داڑھی رکھے تو میں ڈال دے والا وہاں اٹھا کے ڈال دوں، کوئی مسئلہ نہیں بالکل، لیکن اس کی اجازت دیا، سمجھ رہا کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہ آپ کا کام ہو جائے. اب جب نہیں تھا، اب ہم جاب لے لی، اچھا یہ بھی تو حکم نہیں سکتے کہ آپ داڑھی کی وجہ سے پولیس محکمے میں جاؤ ہی مت، یہ تو خودکشی جیسے حالت ہو جائیں گی پھر تو امت کی. ابھی پالیٹکس میں نہیں، ابھی پولیس میں نہیں، ابھی ملٹری میں نہیں، ابھی نیوی میں نہیں، تو کیا حال ہو جائے گا قوم کا. یہ تو ایک مذہبی لحاظ سے ہم اپنی قوم کو خود ہی فل اسٹاپ لگانے والے بن جائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو لا کو لاتے، مسلم پرسنل لا جب بنا تھا وہ کرتے، اور آج ہی مسلم پرسنل لا چاہے تو سارے جماعتیں سارے گروہ مل کر یہ چیز ڈال سکتے ہیں، لیکن کثیر اختلاف. اسماعیلی پرسنل لا، شیعہ پرسنل لا، کھوجا پرسنل لا، سنی پرسنل لا. پرسنل لا کی تو یاد ہے، اب اس میں بھی آ گئے کہ اگر آپ لکھا دے کہ میں شافعی ہوں تو حنفی پرسنل لا سے نکل، مطلب محمدن لا سے نکل جاتا ہے، نہ لکھا ہے تو وہ حنفی مانتے ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے. کسی نے نہ کوئی ڈائریکشن لیا، نہ حکومت کے سامنے پریزنٹیشن کیا، لہٰذا آپ کو یہ بھی نہیں کہا سکتا آپ جاب چھوڑ دیجئے. تو لہٰذا میں کہوں گا جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ ہاں وہ کر لیں. اب وہ بھی اجازت نہیں ہے تو میں کم از کم یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو رکھے جس بھی شکل میں ہو سکتی ہے جو ایکسیپٹیبل. اینی تھنگ 2 دن والی خشخشی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہا، نہیں مانگوں سے نکٹے مانگو، نہیں ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا، تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ تو فرق محسوس ہے رہی آدمی الگ ہے دوسروں سے. سمجھ رہا، کچھ نہ کچھ جو اس حالت میں ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ، جس کو میں کہوں گا جو بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ جیسے ایک عام آدمی داڑھی پہلی بار شیو کرتا ہے 2-3 دن بعد شیو کرتا ہے، ڈیلی نہیں کرتا، تو 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو رہتی ہے، تو ویسی حلیہ بنا لے 3 دن والا، 2 دن والا، 1 دن والا، کچھ نہ کچھ تو کرے تاکہ 100% صاف میں نہ. اور اللہ کے عذر بھی کہ اللہ میں مجبور تھا کہ وہ میں نہیں کر سکا، یا سمجھے نا، عذر بھی یہ کہتا ہے انسان کے اللہ کے پاس کہ اللہ مجبور تھا، ٹھیک ہے. اور وہ مسلمان مل کر کچھ نہ کچھ وہ کرے، مسلمان جتنے پولیس والے وہ مل کے کرے. لیکن ہم کریں گے کیا؟ اس لیے کہ اگر پولیس میں بھی لوگ ہیں تو اکثر تو مسلمان بنی داڑھی کی ضرورت ہی نہیں، آپ کیا 2-3 لوگ مل کر جائیں کیا کریں گے؟ تو یہ دیکھیے میں اس لیے بہت بار بار کہتا ہوں، سماج پورا جب عمل نہیں کرتا نا کوئی چیز پر تو بہت سارے عمل کرنے والوں کو تکلیف. پورا سماج برقع نہیں پہنتا، پردہ نہیں کرتا، تو ایک بچی کریں گے تو سارے اسکول والے کالج والے بولیں گے سب تو نہیں کرتے، بھی تو مسلمان ہے نا، تم کیوں کر رہے؟ تو یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. تو یہاں اگر کوئی انسان مجبوراً کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کا گناہ پورے ان لوگوں کو ملے گا جن کی وجہ سے اس کو بیچارے کو یہ سہنا پڑ رہا ہے. اور یہ تو آپ انڈین پولیس فورس کی بات کریں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی 2 مسلم ملک ہیں، ان دونوں میں بھی داڑھی الاؤڈ نہیں، پولیس کو بھی اور ملٹری. یہ تو ایک نان مسلم کنٹری. اور بہت سارے عرب ممالک ہیں جہاں داڑھی نہیں رہ سکتا ملٹری اور پولیس کے اندر، معلوم آپ یہ حالت. تو یہ حالت صرف ہماری نہیں ہے، یہ اصل تو ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن جو لاز اور ویسٹرن جو قوانین جو پولیس فورس کے اور اس کے لیے گا، اس کا نتیجہ آئی. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ سمجھ رہے آپ کیا کریں؟ تو یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. لہٰذا اب میں یہ کہوں گا کہ اب چونکہ ایک انسان ہے جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور کتنے لوگوں کو بولیں گے، ہزاروں مسلمانوں کیا بولیں گے جاب چھوڑ دو، ایک نیا مسئلہ اور ایک نیا فتنہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو بھی ہو سکتا ہے اس حالت میں، پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ سنت ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے نا کہ جب 2 گناہوں میں سے گناہ چننا ہوتا ہے تو ہلکا کچھ نہ کچھ تو ہو، جو بھی ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ، ایٹ منیمم یا ایٹ میکس، جو اس کے لمٹ ہوتی ہے نا، ہر اس کی کم سے کم کی بھی لمٹ ہے. 1 سے 3 تک کر سکتے تو 1 سے 3 ہے، ٹھیک، 1 سے 10 ہے تو 1 سے جو بھی ہو سکتی ہے، اس لمٹ کا منیمم یا اس کا میکسیمم آپ جو کر سکتے ہیں کوشش کریں، اور کوشش کرتے رہے. اللہ جو کورٹ میں جانا ہے اور وہ کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھے راستے نکالے. لیکن جو ظاہر قانونی اعتبار سے میں جانتا ہوں یسپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ضروری نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے مسلم ممالک، اور وہ لوگ بھی اگزامپل دیں گے، جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو وہی بولیں گے پڑوسی ملک میں نہیں ہے، تم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کو یہی ملک کے اندر ٹھیک کرنا ہے، کرو نہیں تو جاؤ، پھر آپ مجبور ہو جائیں گے یہاں. تو بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے سرکمسٹانسز میں اتنا کرنے کی کوشش کریں، یا بالآخر اگر بہت ہی مجبوری ہے اس کے علاوہ حل نہیں ہے تو سب سے لیسٹ کاؤنٹ میں جو چھوٹی مشین ہو سکتی ہے سب سے چھوٹا کر سکتے ہیں، جو بالکل ایکویولنٹ ٹو شیو ہی ہو جائے. لیکن وسطرہ مت سمجھ رہے نا، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ اللہ کے پاس ایک گزر دیں گے، اللہ میں دیکھو خواہش مند نہیں تھا اس
جیسا کریں، لیکن یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ سارے لوگ نوکری چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کرے اور فلاں کرے، اس لیے کہ دنیاوی اسباب کے ساتھ اللہ پر ہم کو، اور آپ کو کنٹینیوس پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بولے بچے کو بیٹے آپ بڑے ہو کے داڑھی رکھیں گے تو ماں آ کے کان بچے کو ڈرا رہے کیا پیچھے، کان پھونکتے بچے کو ڈرا رہے کیا پیچھے، داڑھی میں بیٹا ڈرو مت ڈرو مت، مطلب داڑھی بولتے کو بڈھا، بھوت، پریت، شیطان، ٹیررسٹ، برا آدمی، گندا آدمی، گندی بات، یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، کچھ داڑھی والوں کے غلط عمل سے ہے داڑھی کچھ نہ کچھ بدنام، لیکن اس کو بہت زیادہ ہی لوگوں نے ریئیکشنری انداز میں لے لیا، حالانکہ وہی گناہ کوئی بغیر داڑھی والا بھی کر رہا ہے، لیکن وہاں نہیں ہو رہا ہے، نہیں داڑھی والے فلاں رہتے، داڑھی والے ایسے رہتے، داڑھی والے وہ رہتے، سمجھ رہے آپ؟ اور بہت داڑھی والوں کو دیکھے ہم نے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھے ابھی، لیکن بول رہے پھر بہت داڑھی والوں کو دیکھے۔ پھر القاب نوازے جاتے، کیوں نوازے جاتے؟ تاکہ داڑھی نہ رکھے، یہ شیطان کی چال ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک حمام میں جب سب ننگے ہوتے اور ایک کپڑوں میں آ جائے تو سارے ننگے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتے؟ بے شرم کپڑوں میں آ گیا، بے شرم کپڑوں میں آ گیا، کتنا بے شرم کپڑوں میں آ گیا، کیونکہ سارے ننگے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکی نے کالج میں برقع پہن لی، جہاں کوئی نہیں پہنتا، ساری مسلم لڑکیاں اس پہ ٹوٹ پڑیں گی، تو کہیں کو پہن رہی اس لیے کہ تیرے وجہ سے ہم بدنام ہو رہے، لوگ کیا بولیں گے، یہ برقعے والی مسلمان بغیر برقعے، کیوں رے تمہارے پاس برقع نہیں ہے کیا، اس نے کیسا پہنتی، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں ہوتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک گھر میں تو میں نے ایسا دیکھا کہ بیٹے نے داڑھی رکھی تو باپ نے رات میں کاٹ دی اس کی داڑھی، کیوں؟ تو بولے تیرے وجہ سے لوگ میرے کو راستے میں بول رہے تھے بچے نے رکھ لیا تم کب سدھریں گے، بچہ سدھر گیا تم کب سدھریں گے، تو بولے داڑھی کاٹ دی انہوں نے بچے کی، وہ آیا مطلب کالج میں تو داڑھی بولے ابا نے کاٹ دیا، کیوں؟ تو بولے وہ بول رہے تھے کہ سب بول رہے ہیں کہ تم کب سدھریں گے، تو بولے تیری کاٹ دیتا ہوں، تیری وجہ سے میں، سمجھے آپ؟ اس کی وجہ سے ان پہ الزام تھا، تو ایک حمام میں سب ننگے ہو جانا تو فریش معاملہ ہو جائے گا اپنا، کوئی کچھ بولے گا نہیں، تو اس وجہ سے اب اگر کوئی القاب اچھے دے رہا ہے، جیسا کہ داڑھی والا تھا مولوی صاحب، ملا صاحب، نان مسلم کچھ لوگ ملا بولتے ہیں، ملا صاحب، لیکن ریسپیکٹفلی بولتے ہوئے عزت کے طور پر ملا صاحب، ٹھیک ہے، چچا، عمر زیادہ دکھتی نا تھوڑے دن تک، بڑے بھائی کیا چل رہا، ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار تو عمر اپنی کم ہے لیکن وہ آپ کو ریسپیکٹفلی بولتا کہ فلاں ہے، تو یاد رکھیے اگر وہ القاب عزت والے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے، لیکن اگر القاب چھڑانے والے ہیں، نان مسلم ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ سنت پہ عمل کرنے سے جو تکلیف آتی ہے وہ ہو رہی ہے آپ کو، اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے تکلیف۔ صحابہ نے تو دین پہ عمل کرنے کے لیے دھن دولت، زمین جائیداد، بیوی بچے، جان دے دی، ہم کو تو خالی ایک القاب مل رہا، ملا، مولوی، ماموں فلاں ہے، چچا ایسا، اچھا ہے گڈ میننگ میں ہے چچا ماموں مولوی تو اچھی بات ہے، بیڈ میننگ میں بول رہا برے القاب میں تو بھی کوئی بات نہیں، یہ سوچ کے آپ برداشت کیجیے اللہ اس کا میں آخرت میں تجھ سے اجر طلب کرا، بس ختم، ٹھیک ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن میں کہوں گا اگر کوئی آپ کو یہ چھڑ رہا کہ کچھ بھی بول کے چھڑ رہا، جیسے شادی آپ کی نکاح ہوگا اور کوئی آپ کو بول رہا اور کیا شادی کر لی، اور کیا شادی کر لی، تو بیوی چھوڑ دیتے، بہت بول رہے ہو شادی چھوڑ کے آ گیا، اس کو نہیں چھوڑتے آپ، تو داڑھی کیوں چھوڑتے آپ؟ بہت لوگ بولے تو کاٹ دیا میں نے، آپ نے بہت لوگ بولے اور کیا بہت پیسہ آ گیا بہت نکل گئے، تو لے بھائی پورا لے پیسہ، لے چیک سائن کر لے، سب لے میرا سب نہیں ہونا، اور جا کے بھکاری بن کے بیٹھ گئے، بھکاری کی بن گئے، سب دیتے ہیں لوگ، میرے کو بہت ٹانٹ مارے تھے پیسے والا، پیسہ دے دیا پورا پیسہ، اب تو نہیں کرتے آپ، لیکن بولا ملا داڑھی کاٹ کے آ گیا، تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس میں لگتا ہے میرا بھی پارٹ ہے، کچھ نہ کچھ میرے دل میں بھی چور تھا اور لوگوں نے ہی بول دیے، اچھا کاٹ لو، ویسے تو آپ پیسے میں نہیں کرتے، ویسا بیوی میں نہیں کرتے، اگر بچے کو بولے ارے یار ماں باپ دیکھو بچہ کیسا پیدا ہو گیا، ارے یار ماں باپ چھوڑ کے آتے یتیم خانے بچے کو، یار کیسا عجیب پیدا ہوگا، ہم دونوں پہ نہیں گیا، ماں باپ پہ سب ٹانٹ مار رہے میرے پہ، کیسا ہوگا چھوڑ کے آ گیا یتیم خانے میں، اس کو نہیں کرتے آپ، تو دنیا کے تو کسی معاملے میں نہیں کرتے آپ، پھر دین کے معاملے میں کیسا کہ لوگ یہ بول رہے ہیں، تو القاب اگر اچھے ہیں تو خوش ہوئیے کہ اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے، القاب اگر برے تو بھی خوش ہوئیے اللہ اجر دے رہا ہے، اس لیے کہ تکلیف دی جا رہی ہے اللہ میرے تیرے نبی کی طریقے پہ چلنے سے، تو اس کا مجھے اجر دے اور میں تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر دوں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی القاب اور کوئی نام سے آپ گھبرائیے مت، دیجیے ایز اے رسپیکٹ لیجیے، اور کچھ نان مسلم کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار میرے پاس ایک نان مسلم اور مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، تم لوگ داڑھی چھوڑ رہے نہیں، ہم اس کو کیا سمجھاؤں میں، تو میں نے کہا اس کے ایک پین لگا ہوا تھا، پین پہ اس کے گروجی تھے جو بہرحال آپ گرو بولنے کے لائق نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ بنے ہوئے تھے، وہ اس کا پین لگا ہوا تھا، تو میرے سے وہ پوچھے کہ میں نے اچھا مولا بھی خود ہو گیا، میں نے کہا یہ کون ہے، تو بولے ہمارے گروجی ہے، بولے میں نے کہا اچھا انہوں نے داڑھی کیوں، تو بولے وہ ایک اچھے انسان ہے، نیک انسان ہے، میں نے کہا بس ہمارا دین بھی اسلام چاہتا ہے ہر انسان نیک بنے اور اچھے بنے، اس لیے ہم لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، اچھا کہا یہ ریزن ہے کیا، سمجھ رہے آپ، سنت ہے واجب ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی ریلیجیس پرسن اچھا انسان رکھتا ہے، اس کے مذہب کی ایک ایگزامپل دیا معاملہ ختم، تو کبھی کبھار وہ سمجھ نہیں پاتے تو آپ ایگزامپل سے کوٹ کر کے بتا دینا کہ دیکھو تم اگر مذاق میں ملا بول رہے ہو تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر دیندار اور جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے وہ لوگ داڑھی والے ہوتے ہیں، اور میں جانتا ہوں آج سے کچھ سالوں پہلے تک یا ایک سمجھے 50 سال پہلے تک بھی ایسے آپ کو فوٹوز ملیں گے جس میں برہما، شیو،
ٹھیک. اور اسی طرح جو ہے دوسرے دیگر معبودان، ہنومان ہے، رام ہے، اسی طرح جو لکشمن ہے، اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو داڑھی میں آیا کرتے تھے. داڑھی میں پرانی تصویر اگر کسی کے پاس آپ بھی دیکھیے، شیو بڑی داڑھی کے اندر، برہما داڑھی کے اندر، رام کو ایک بڑی داڑھی میں نے دیکھا ہوں. اور آج بھی اورنگ آباد کے پرانے قدیم اس میں جائیے، لوگوں کے پاس جو گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں نا دکانوں میں، آج بھی آپ کو داڑھی والے ملیں گے معبودوں. ان کے پاس بھی رسپیکٹ ہے اس کی. بڑے بڑے معبودوں کو لگا الگ بات ہے. سوامی وید ویاس جنہوں نے پوری کتابیں لکھی، مہابھارت، رامائن، بھگوت گیتا اور کئی کتابوں کے بانی وید لکھ دیا. سوامی وید ویاس بغیر داڑھی کے ہی نہیں کہیں بھی. والمیکی بیٹھے ہوئے داڑھی والے، وید ویاس داڑھی والے، سب پوری مہابھارت دیکھی سب داڑھی والے. لیکن گرو آج بھی داڑھی والے بیٹھے ہوئے نا پورے. داڑھی ایک اچھائی کی علامت ہے. آپ ایکسپلین کیجیے ان کو انشاءاللہ عزیز، وہ اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اور پھر بھی اگر کوئی القاب دیتا ہے قبول کیجیے. اللہ